بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ایپیسوڈز تک ہم بات یہاں تک لے کے پہنچے تھے کہ عاشقی یا عشق محبت کی جو ایک خاص فارم ہے وہ ہمیں کوانٹم لیول پہ جا کے کائنات کے ایک بہت بڑے نظام کا حصہ بنا دیتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ جب یہ انسان اس لیول تک پہنچ جاتا ہے تو اس میں کیا خاص تبدیلی آتی ہیں یا ایسی کون سی قوتیں ہیں جو اس کی اب کارآمد ہو سکنے کی وجہ سے اس کو کوئی ایک نئی چیز یا ایک نئی راہ پہ ڈال سکتے ہیں۔ اس بات کو کرنے سے پہلے کچھ سوالات ہیں جس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے کہ آخر جو عشق ہے وہ کائناتی نظام کا اگر حصہ بن رہا ہے تو کیا عشق ہمیں کوئی کائناتی نظام کا حصہ بنتے ہوئے کیا اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی ایک خاص مذہب، فرقے یا مسلک میں محدود رہ سکیں، یا یہ ہمیں ایک بہت بڑے نظام کا ایسا حصہ بناتی ہے کہ جہاں پہ مذہب، فرقے، مسالک کی بندشیں خود بخود تحلیل ہو جاتی ہیں؟ یہ بات اس لیے بہت ضروری ہے سوچنا کیونکہ یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف تو ہم یہ کہیں کہ عشق ہمیں ایک بہت بڑے نظام کا حصہ بنا رہا ہے اور دوسری طرف ہم مذہب یا فرقے یا مسلک کی حدود کے اندر اپنے آپ کو قید کرنے کی کوشش کریں۔ غالباً یہی وہ مقام ہے کہ جس کی وجہ سے جب صوفی یا عاشق جہاں پہ پہنچتا ہے تو اس کی کچھ حالت یا اس کے بیانات یا اس کے تاثرات کچھ اس طریقے سے بنتے ہیں کہ اس کے لیے تو تمام چیزیں ایک قسم کی ایک ہو جاتی ہیں اور وہ ایک بڑے نظام کی ایک اکائی بن جاتا ہے، لیکن وہ لوگ جو عشق کو نہیں سمجھتے یا وہ لوگ جو فرقے، مسالک یا مذاہب کی سیاست کے اندر قید ہیں، ان کے لیے تصوف یا روحانیت کسی ایک متوازی دین کا نام رہ جاتا ہے۔ اس بات کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس ایپیسوڈ کے اندر ہم تھوڑا سا اس کائناتی نظام یا مذہب کی حدود ہیں بھی یا نہیں اس کے متعلق تھوڑی سی بات کر لیں۔ بہت سارے اور لوگوں کی طرح میرے ذہن میں بھی یہ بات بہت عرصہ گونجتی رہی اور اب بھی یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو پوری طرح ریزالو نہیں ہو سکا کہ آخر ہمارے یہاں کس قسم کی ایک جست بڑھی جا سکتی ہے اس عشق کے میدان کے اندر کہ آپ کسی چھوٹی چیز یا کسی مسلکی معاملے کے اندر قید نہ رہ سکیں۔ نارملی جو اس خیال کے مخالفین ہیں یا اب میرے خیال میں اس کائناتی نظام کو نہ سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ اس چیز کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ صوفی سسٹم اصل میں کوئی متوازی دین ہے اور یہ کہتے ہوئے وہ اصل میں متوازی دین کو ایک منفی ٹرم کے طور پہ یوز کرتے ہیں۔ اس ٹرم کے متعلق آپ نے یقینی طور پہ جوید احمد غامدی صاحب سے ضرور سنا ہوگا جب وہ تصوف کے متعلق اس کی مخالفت میں کوئی بیان دیتے ہیں یا ایک تشریح بیان تفسیر کرتے ہیں تو وہ متوازی دین والے معاملے کو یقینی طور پر ایک نیگیٹو چیز کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ اب میں اس چیز کو کیسے اپروچ کرتا ہوں اور وہ کون سے سوالات ہیں یا ایک مین سوال ہے جس کی وجہ سے یہ ایک عجیب سی صورتحال آپ کے سامنے پیش آتی ہے، وہ ہے دعا کی قبولیت یا منتیں مرادیں پوری ہونا۔ جی ہاں، ہم نے بہت دفعہ یہ پہلے بھی بات کی کہ چاہے مذہب ہو چاہے صوفی سسٹم ہو، ہمارے میں سے جو اکثریت کسی مذہب یا صوفی سسٹم سے اٹیچ ہوتی ہے تو آغاز میں اس کا بنیادی مقصد اپنی دنیاوی ضروریات یا اخروی زندگی کو بہتر بنانے کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ اس کو لالچ کہیے یا ضرورت کہیے کہ ہم کسی بھی بزرگ
देवी देवता अवतार गुरु के पास जब जाना शुरू करते हैं तो 99% लोगों की जाने की वजह ये बनती है कि वो अपनी दीनी या दुनियावी ज़िंदगी में कोई ना कोई हल या मुश्किलात की आसानी चाह रहे होते हैं। अब यहाँ पे मेरे जैसा बंदा जिसके पास एक फ़लसफ़े नफ्सियात की बैकग्राउंड भी है और वो दीन के मामले पे सोचता भी है, तो उसके ज़हन में पहला सवाल जो आता है वो ये है कि हम एक तरफ इस बात को मानते हैं एक मुसलमान होने की हैसियत से, और जो मेरा आपने अगर मेरी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शिरक के मुतल्लिक बड़ा कामिल ईमान है कि इससे हर सूरत बचना है, बल्कि इसके साए से और इसके मज़े से को चखने से भी अवॉइड करना है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से आपकी तमाम रियाज़त और इबादत तबाह हो सकती है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि हम नॉर्मली ये इत्क़ाद और ईमान रखते हैं, हम यहाँ पे अब मुराद सिर्फ मुसलमान नहीं है, हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा, चाहे वो हिंदू है, ईसाई है, यहूदी है, ज़रतुश्त है, मुसलमान है, वो ये सोचता है कि उसका दीन एक सच्चा दीन है और इस पे रास्ते पे चलते हुए मुझे मेरी मिन्नतें मुरादें पूरी हो सकती हैं। लेकिन ख़ास तौर पे जो इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं और उनमें से भी जो यहूदी और मुसलमान हैं, जिनमें ख़ास तौर पे तौहीद परस्ती को बहुत ज़्यादा एक किस्म की अहमियत दी जाती है, तो यहाँ पे खुदाए वाहिद के तसव्वुर के अलावा किसी और के मुतल्लिक भी सोचना हमारे लिए शिरक या गुनाह के ज़ुमरे में आता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर आपने कभी देखा ही होगा कि बेशुमार जो हिंदू हैं वो मूर्ति पूजा भी करते हैं, दरख्तों की पूजा भी करते हैं, उनके बाबे भी हैं, उनके अवतार भी हैं। तो एक अजीब व गरीब आपको बात नज़र आएगी कि बहुत बड़ी तादाद के लोग जो उनसे हैं इस मज़हब की इस तरह की रसूमात से अटैच हैं। दुआएं तो इनकी भी पूरी होती हैं, मन्नतें मुरादें तो इनकी भी पूरी हो जाती हैं। ये हिंदू लोग हमारे जो उनसे हैं, ये दुनियादारी के अंदर अपनी दुनियावी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए भी जाप मंतर वजीफ़े अपने लिहाज से पढ़ते हैं, हिंदू मज़हब की मुख्तलिफ़ देवी देवताओं की प्रैक्टिसेस करते हैं, मुख्तलिफ़ देवी देवताओं के जाके माथा टेकते हैं, नाम जाप करते हैं और ये कामयाबी भी हासिल कर लेते हैं। वगरना ये कैसे हो सकता है कि अगर एक बंदे को किसी जगह पे जाके फ़ायदा ही ना हो रहा हो और वहाँ पे लाखों लोग भला क्यों कर जाएंगे जब तक उनकी दुआएं मन्नतें मुरादी पूरी ना हों। इसी तरीके से मुसलमानों के अंदर अगर आप देखें तो बज़ाहिर मुसलमानों के अंदर एक तौहीद परस्ती का कंसेप्ट है, और हमारे बाज़ फ़िरके ऐसे हैं कि जो बुज़ुर्ग बाबों मज़ारों पे जाना सख्त नापसंद करते हैं, बल्कि इसको शिरकिया मामलात के अंदर दाखिल कर देते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो इतनी बड़ी तादाद में बुज़ुर्ग हैं, पीर हैं, मशाइख हैं, और किसी न किसी और अक्सर मज़ारों के ऊपर, किसी मज़ार के ऊपर हज़ारों का, कहीं पे लाखों का और कहीं पे करोड़ों मुरीदैन का इज्तिमा या उनके साथ अटैचमेंट होती है। यहाँ पे भी यही सवाल और यही मखमसा है कि आखिर इन लोगों की, इन बुज़ुर्गान दीन या इन मज़ारों या इन ऐसे पीरों फ़कीरों के पास जाके दुआएं और मिन्नतें मुरादें पूरी होती हैं तो तभी तो ये जाते होंगे, वगरना ये कैसे मुमकिन है कि कोई बंदा अपना वक्त दे, पैसा दे, अपनी डिवोशन पूरी की पूरी किसी जगह पे बग़ैर किसी मकसद के हसूल के या बग़ैर ख्वाहिशात के पूरे किए हुए भला क्यों कर लगाएगा। इस तरह की मिसालें मैं आपको हर मज़हब में दे सकता हूँ कि जहाँ पे इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं कि जहाँ पे पत्थरों और दरख्तों को भी पूज के अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करवा ली जाती हैं,
اور اسی وجہ سے آپ کو بہت ساری جگہوں پہ بعض پتھر بعض درخت تک ملیں گے، انسان تو دور کی بات ہے، کہ جن کے پاس لوگ جوک در جوک جا رہے ہیں، اور آپ ان کو لاکھ سمجھائیں، ان کو متوازی دین کی بات کریں، ان کو کافر کہیں، ان کو مشرک کہیں، لیکن وہ اپنے لحاظ سے جس جگہ پہ اٹیچ ہو گئے ہیں اور ان کو فائدہ ملنا شروع ہو گیا ہے، وہ وہاں سے کبھی نہیں ہٹیں گے۔ مثال دینے کے لیے میں آپ کو ایک بڑی مزیدار شخصیت کی ایک مثال دیتا ہوں، جس کو سن اور دیکھ کے آپ خود بھی غور کر سکتے ہیں، اور وہ مثال اب میرے پاس انسیہ مسلمانوں کی نہیں ہے، بلکہ ہندو دھرم کے ایک بابا جی ہیں جن کا نام پریمانند مہاراج جی ہے۔ پریمانند مہاراج جی انڈیا میں بستے ہیں، اور آج کل میرے خیال کے مطابق جتنے بھی گرو اور سادھو موجود ہیں ہندوستان میں، اس میں سب سے زیادہ تیزی سے جو بندہ پاپولر ہوا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا اور اس پہ بھی یوٹیوب میں ریلز اور ویڈیوز کی صورت میں، وہ پریمانند مہاراج جی ہی ہیں۔ پریمانند مہاراج جی کو زیادہ شہرت تب ملی جب ان کے پاس مختلف ریلیجنز کے لوگ، یعنی کہ ہندوؤں کے علاوہ مسلمان، کرسچنز اور پھر ہندوستان سے باہر کے لوگ بھی آنا شروع ہوئے، اور سب سے پہلا بندہ جس کی وجہ سے اب سمجھ لیجئے کہ پریمانند مہاراج کے اوپر لوگوں کی نظر زیادہ پڑی، جب وراٹ کوہلی اپنی بیوی انوشکا کے ساتھ ان کے پاس گیا۔ اگر آپ کو ان کو دیکھنے سننے کا اتفاق ہو پریمانند مہاراج جی کو، تو پریمانند مہاراج جی کی جو پہلی بات مجھے بڑی پسند آئی، کیونکہ میں نے کچھ دیر ان کے لیکچرز سنے ہیں کہ یہ کیا بات کرتے ہیں۔ پریمانند مہاراج جی نہ اپنے آپ کو بہت بڑا بزرگ بابا جی یا آشیرواد دینے والا پیش کرتے ہیں، پیسے ویسوں کا بھی کوئی خاص چکر نظر نہیں آتا، کوئی بہت بڑی بیماری یا کسی بہت بڑی مشکل کے اندر بھی ان کے پاس جائے تو وہ قطعاً یہ نہیں کہتے کہ ہو گیا تیرا کام، بس میں نے کہہ دیا، یا اس طرح کے دعوے بھی کرتے نظر نہیں آتے، بلکہ ان کے بڑے مزیدار سے جملے ہوتے ہیں پریمانند صاحب کے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تو نام جاپ کر، کیونکہ پریمانند مہاراج جی جو ان سے جس مسلک یا جس مذہب ہندوؤں کے جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں پہ آپ آسان زبان میں سمجھ لیجئے کہ وہ کرشن اور رادھا میں سے رادھا جی جو انسی ہیں، ان کے متعلق ان کے آپ سمجھ لیجئے کہ بھکت ہیں، اور ان کا ایک ہی مین وظیفہ ہوتا ہے، بلکہ دو نصیحتیں ہیں، وظیفہ ان کا ایک ہی ہے، یا منتر کہہ لیجئے آپ ان کی زبان میں، یا جاپ کہہ لیجئے، وہ رادھا جی کے نام جاپ کرنے کو کہتے ہیں، اور کبھی کسی کو نہیں کہتے، چاہے کوئی کینسر والا ہے، چاہے کوئی اور نشے والا ہے، چاہے کوئی اور ہے، کہ جا میں نے تیرا کام کر دیا۔ وہ بس اس کو یہی سمجھاتے ہیں کہ تو اپنی زندگی میں بیلنس لا، نام جاپ کر، میں کوئی آشیرواد دینے والا یا اس طرح کا بابا نہیں ہوں، بس تو دیکھ لینا تیری کہیں نہ کہیں سے مدد ہوگی۔ یہ بڑا مزیدار جملہ ہے ان کا، کہ تیری کہیں نہ کہیں سے مدد ہوگی اور تیرا کام پورا ہو جائے گا، بس تو نام جاپ، یعنی کہ رادھا 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 جی کہنا نہ چھوڑیں۔ حیرت کی بات ہے کہ ہزاروں لاکھوں شاید کروڑوں لوگ ان کے مرید بننے شروع ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے اب یہاں پہ پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تک کسی کو کہیں پہ جا کے فائدہ نہیں ہوگا، وہ وہاں پہ جڑے گا کیوں؟ تو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ روحانیت یا صوفیزم کے اندر جڑنے کی جو سب سے مین ریزن ہے، وہ ہے اپنی دینی اور دنیاوی اور اخروی زندگی کی خواہشات اور چیزیں پوری کروانا۔ اب یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ پتھر سے جڑ کے بھی یہ کام ہو رہا ہے، درختوں سے جڑ کے بھی یہ کام ہو رہا ہے، ہندو بابے سے جڑ کے کام ہو رہا ہے، مسلمانوں کے مزاروں سے یہ کام ہو رہا ہے، کرسچن چرچز کے اندر یا کرسچن جو ان سے اسکالرز ہیں یا کرسچن جو روحانی پریکٹیشنرز ہیں، ان کے آپ نے دیکھے ہوں گے بعض دفعہ یوٹیوب پہ کہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے بڑے بڑے دعائیہ اجتماع ہوئے ہیں، وہاں پہ ان کی صحت بھی بن رہی ہے۔ یہودی جو ان سے ہیں وہ اپنی چیزوں میں اپنی پریکٹس میں کامیابی کر رہے ہیں۔
تو پھر آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہے کیا؟ میرا آج کی ویڈیو کے اندر کوئی حتمی جواب دینے کا کوئی ارادہ نہیں، کیونکہ میں دو نمبری نہیں کر سکتا کہ جس چیز کو جب تک میں پوری طرح خود نہ جان لوں، پوری طرح خود ایکسپیرینس نہ کر لوں، میرا کانفیڈنٹ لیول 100% نہ بن جائے تمام قسم کی نیگیٹو اور الٹی چیزیں سوچنے کے بعد، میں تب تک دعویٰ نہیں کرتا۔ یہی چیز مجھے میرے فلسفے نے بھی سکھائی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، جس کا میں ذاتی طور پہ فالوور ہوں، انہوں نے اس طرح کی دو نمبری سے منع فرمایا ہے۔ تو آج صرف میں آپ کے پاس یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس سے پہلے کہ میں اپنی رائے دوں کہ یہ آخر کیا ہے، کہ آپ کے خیال کے مطابق آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ یہ ہر بندہ اپنے طریقے سے جس چیز سے جڑتا اور چلتا ہے، آخر اس کی دعائیں کیوں اور کیسے قبول ہو جاتی ہیں؟ ہم مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ اور پریکٹسز تو ہماری سچی ہیں، تو پھر پریم آنند جی مہاراج جیسے لوگوں کے پاس جا کے منتیں مرادیں کیسے پوری ہو رہی ہیں؟ آج کی ایپیسوڈ کا صرف یہ ہوم ورک ہے، اس پہ سوچئے گا۔ مجھے کمنٹس میں سے زیادہ، کیونکہ کمنٹس میں اکثر دیکھتا نہیں، برائے مہربانی آپ میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر مجھے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ لوگوں کی رائے کے ساتھ اپنی رائے ملا کر آگے بات شروع کریں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔